تو یہ گویا کہ خالق کائنات ایمان والوں کو محاسبہ نفس کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اپنا محاسبہ نفس کرو، اپنے آپ کو دیکھو، اپنے اعمال کو دیکھو، اپنی زندگی کو دیکھو کہ کیسی گزر رہی ہے، کیسے اعمال میں کر رہا ہوں، اور ادھر ہی محاسبہ نفس کرو، کیونکہ جب موت آ جانی ہے تو پھر یہ چیزیں بند ہو جانی ہیں۔ فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے، کیا بھیج رہا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور پھر دوبارہ وَاتَّقُوا اللَّهَ لایا اور فرمایا کہ اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ پہلے شروع میں اتقوا اللہ کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اور پھر یہ جملہ کہہ کر وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ کہ ہر جان دیکھے وہ آگے کیا بھیج رہی ہے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ دو دفعہ اتقوا اللہ آیا۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ اس بات کو اللہ کے اس جملے کو موقع کر رہے ہیں اور اس میں زیادہ اہمیت ڈال رہے ہیں یہ دو جگہ جو اتقوا اللہ، کہ ہر نفس دیکھے، اس کو سیریس لے، اس کو سمجھے، ہر جان دیکھے کہ وہ آگے کیا بھیج رہا ہے۔ یہ اس جملے کو، اس جملے میں وزن پیدا کر رہے ہیں۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ رب العزت کی ذات مقدسہ جو تم اعمال کرتے ہو ان سے باخبر ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، جس دن تم سب کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، کوئی جان اس دن چھپ نہیں سکے گی۔ لا تخفی منکم خافیہ، تم میں سے کوئی بھی چھپ نہیں سکے گا، نہ کچھ چھپا سکے گا اور نہ کچھ چھپ سکے گا۔ پھر ایک اور آیت میں اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 25 اور 26، فرمایا ان الینا ایابہم، ہماری ہی طرف سب نے لوٹنا ہے، ثم ان علینا حسابہم، اور ہم نے ہی سب کا حساب کرنا ہے۔ ہماری ہی طرف سب نے لوٹنا ہے اور ہم نے ہی سب کا حساب کرنا ہے۔ تو اس حساب سے پہلے ہم نے سوچنا ہے کہ ہم یہاں اپنا ایک حساب کریں، یہاں اپنا ایک محاسبہ کریں، یہاں اپنے نفس کا محاسبہ کریں اس حساب سے پہلے۔ گویا کہ ان دو آیتوں کے بعد اگر ہم یہ آیت پڑھتے ہیں، پہلی کون سی آیت؟ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن جب تم کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تم میں سے کوئی بھی نہیں چھپ سکے گا۔ پھر یہ پڑھیں ان الینا ایابہم، تم سب نے میری ہی طرف لوٹنا ہے، ثم ان علینا حسابہم، اور تم سب کا حساب پھر ہم ہی کریں گے۔ اب اس آیت کو دیکھا جائے کہ وہ حساب جب ہوگا، اس حساب سے پہلے خالق کی کائنات متوجہ کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور تم میں سے ہر شخص دیکھے کہ اس نے آگے کیا بھیج رکھا ہے یا وہ کیا بھیج رہا ہے، کس بل بوتے پر وہ خالق کائنات کا سامنا کرے گا، ساری مخلوق کا سامنا کرے گا۔ کیا اس کے پاس ایسے اعمال ہے، کیا اس کے پاس ایسی زندگی ہے کہ وہ میدان محشر میں سرخرو ہو سکے؟ ان واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک جو تم اعمال کرتے ہو اللہ ان سے باخبر ہے۔ تو یہاں محاسبہ نفس کی دعوت دی گئی۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، وہ ہستیاں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو دیکھ کر جس راہ سے عمر گزرتے ہیں، شیطان اس راہ کو تبدیل کر کے دوسری راہ سے گزرتا ہے۔
عمر والے رستے پر شیطان بھی نہیں آتا، وہ ہستیاں کہہ رہی ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، لوگوں قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے اپنا حساب کر لو، خود کا حساب کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے، خود کو دیکھ لو، محاسبہ نفس کر لو۔ پھر آگے فرمایا وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، اپنے اعمال کا وزن کر لو، اپنے اعمال کی جانچ پڑتال کر لو قبل اس کے کہ رب ذوالجلال کی طرف سے ترازو رکھا جائے اور تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے، اس سے قبل اپنے اعمال کا وزن کر لو۔ اور پھر فرمایا وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ، اور سب سے بڑی پیشی کے لیے بھی تیاری رکھو، سب سے بڑی پیشی کے لیے کہ جس دن تم نے پیش ہونا ہے، اور وہ عدالت ایسی ہوگی کہ حاکم اعلیٰ اللہ رب العزت کی ذات مقدسہ ہوگی، اور ساری مخلوق کے سامنے تمہارے اعمال جو ہے وہ تولے جائیں گے، تمہیں پوچھا جائے گا کہ کیا کرتے رہے ہو، کیا کیا جا رہا، کیا تم کرتے رہے زندگی میں، تمہیں یہ سہولتیں دیں، تمہیں یہ دیا، سب کچھ تمہارے لیے میسر کیا، تم نے کیا کیا۔ پھر بندے کی ہر عمل کی جو ہے وہ ویڈیو چلا دی جائے گی، ہر عمل کی، جو اس نے چھپ کے کیے، جو اس نے اعلانیہ کیے، جو بھی اس کے دل میں خیالات آئے، جو اس نے برائی کا ارادہ کیا، جو اس نے نیکی کا ارادہ کیا، ساری زندگی کی پول اور ساری زندگی کی ویڈیو اس دن پورے میدان محشر میں ساری مخلوق کے سامنے چلا دی جائے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ حاسبو، اپنا محاسبہ کرو، انفسکم، اپنے محاسبہ کرو، قبل ان تحاسبو، اس سے قبل کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ اب محاسبہ کرنا کیسے ہے؟ یہ تو ہو گیا اللہ رب العزت کی جانب سے حکم کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے آگے کیا بیچا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ اب محاسبہ نفس کرنا کیسے ہے اور اس کو آسان کیسے بنایا جائے؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو کیا جائے اور ہم محاسبہ نفس کی کیٹیگری میں آ جائیں؟ تو تین بڑے طریقے ہیں کہ جن کو اگر ہم دیکھیں اور جن پر عمل کریں تو یہ محاسبہ نفس ہمارا آسان ہو جائے گا۔ ان میں سے پہلا طریقہ ہے موازنہ، دوسرا مخابرہ، اور تیسرا جو ہے مشاہدہ۔ یہ تین کام ایسے ہیں کہ اگر ہم کرتے ہیں تو محاسبہ نفس کی کیٹیگری میں ہم شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر مانا جائے گا کہ ہم اپنا محاسبہ کر رہے ہیں اور محاسبہ نفس ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلے آتا ہے موازنہ۔ موازنے کا مطلب کیا کہ انسان تین کام کرے اور پھر ان تین کاموں کے مجموعے کو موازنہ کہا جائے گا۔ پہلا کام کون سا؟ کہ انسان جو ہے اللہ کی طرف سے انعامات اور اپنی طرف سے عبادات میں موازنہ کرے۔ انعامات اور عبادات میں موازنہ، انعامات اور اعمال میں موازنہ، یعنی بندہ دیکھے کہ خالق کائنات کی طرف سے مجھ پر انعامات کتنے ہیں اور میری طرف سے میرے رب کے لیے کیے جانے والے اعمال کتنے ہیں۔ موازنے کا سب سے پہلا کام جو کرنا ہے، جب یہ تین کام کیے جائیں گے جو میں آگے بیان کرنے لگا ہوں، ان تین کاموں کے مجموعے کو موازنہ کہیں گے۔ پھر محاسبے کا جو پہلا سب سے بڑا طریقہ ہے موازنہ، وہ اس کو ہم اچیو کر لیں گے، اس کو ہم حاصل کر لیں گے۔ تو سب سے پہلے موازنے میں پہلا کام کیا ہے کہ انعامات و عبادات میں موازنہ کیا جائے۔ بندہ دیکھے کہ اللہ کی جانب سے انعامات کی برسات کتنی ہے اور میری طرف سے رب کے لیے کیے جانے والے اعمال کتنے ہیں، میری طرف سے رب کے لیے کیے جانے والی عبادات کتنی ہیں۔ اور بندہ جب پھر نظر دراتا ہے اللہ رب العزت کے انعامات کی برسات تو ہر لمحہ بندے پر ہو رہی ہوتی ہے، ہر لمحہ بندے پر ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ آنکھ کو ہی دیکھ رہے ہیں، کسی بندے کی آنکھ بھی نا، وہ یہ آنکھ بند ہونا، اس کا جو ہے وہ یہ سسٹم خراب ہو گیا تھا۔ وہ دولت مند تھا،
ساری دولت اس نے اس سسٹم کو بحال کرنے کے لیے لگا دی، لیکن وہ اپنی آنکھوں کو جھپک نہیں سکتا تھا، بند نہیں کر سکتا تھا۔ اب دیکھیں چھوٹی سی نعمت کی طرف اگر ہم توجہ کریں تو پوری زندگی کی عبادت بھی ایک طرف رہ جائے، ہم اس چھوٹی سی نعمت کا ہی حق ادا نہیں کر سکتے جو خالق کائنات نے ہمیں عطا فرمائی۔ اس کا یہ سسٹم خراب ہو گیا، ساری دولت لٹا دی، سارا مال لٹا دی، لیکن یہ سسٹم کو بحال نہ کر سکا۔ کسی نے پوچھا سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ کہنے لگا یہ جو خالق کائنات نے مجھے پہلے نعمت عطا کی تھی کہ میری آنکھ بند ہو جاتی تھی اور اب یہ چھن گئی ہے، یہی خواہش ہے کہ کاش یہ رب میری اس نعمت کو دوبارہ لٹا دے، دوبارہ مجھے دے دے۔ تو یہ چھوٹی سی نعمت، یہ آنکھ کا جھپکنا، یہ کانوں کا سننا، یہ ناک کا سونگھنا، یہ ہاتھوں کا پکڑنا، یہ پاؤں کا چلنا، یہ ساری کی ساری کی خالق کائنات کی نعمتیں ہی تو ہے۔ وہ چاہتا تو ہمیں ایک بازو کے ساتھ بھی پیدا کر سکتا تھا، وہ چاہتا تو ہمیں ایک پاؤں دے سکتا تھا، ہماری ایک ٹانگ لے سکتا تھا، ہماری سونگھنے کی پاور لے سکتا تھا، ہمارے دیکھنے کی جو ہے وہ پاور وہ لے سکتا تھا، لیکن نہیں، اس نے صحیح سلامت دیا۔ گویا کہ خالق کائنات نے ہر لمحہ میں ہم پر اپنی نعمتوں کی برسات کی۔ بندہ یہ دیکھے، اپنے ذہن میں یہ تفکر کرے، یہ سوچے کہ خالق کائنات کے انعامات کتنے، اور پھر یہ ساری نعمتوں کو ایک دفعہ دیکھ کر، یہ پانی ہے، یہ کھانا ہے، یہ سورج چاند ستارے، یہ ساری مخلوق، یہ زمین، اور پھر ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بیٹے، اور پھر جو ہے وہ بیٹیاں، یہ ساری کی ساری اللہ کی عطا کی ہوئی انعامات ہیں نا، اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتیں ہیں۔ جب بندہ اس کو دیکھے اور پھر اپنے اعمال کی طرف دیکھے کہ یہ ساری نعمتوں کے باوجود میرا عمل کتنا ہے میرے رب کے لیے، یہ ہے انعامات اور عبادات میں موازنہ۔ جب بندہ کرے گا تو پھر اس کے دل میں یہ فکر پیدا ہوگا کہ بھئی انعامات بڑے ہیں، بڑے انعامات ہیں۔ اور پھر یہ نہیں کہ بندہ جب عبادت کرنا شروع ہو جائے تو اپنی عبادت پر ہی ریلائی کرنا شروع ہو جائے، نہیں، بلکہ پھر بھی اس کی ہی رحمت پر امید رکھنی ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ انعامات اور عبادات میں موازنہ۔ دوسرا، موازنے میں جو دوسرے کام کی طرف دھیان رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ حسنات و سیئات میں موازنہ۔ جب انعامات و عبادات میں بندہ موازنہ کر لے تو پھر یہ دیکھے کہ حسنات و سیئات میں میں موازنہ کروں۔ مطلب کیا؟ کہ وہ دیکھے کہ میں جو ہے وہ 24 گھنٹے گزار رہا ہوں، تو ان 24 گھنٹوں میں میری نیکیاں کتنی ہیں اور میرے گناہ کتنے ہیں، کتنے کام ہیں کہ جو میں اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اور کتنے کام ہیں کہ جو میں اللہ کی ناراضگی کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کی ناراضگی مول رہے ہوں۔ بندہ یہ چیک کرے، حسنات و سیئات میں موازنہ کرے، دیکھے کہ 24 گھنٹوں میں نے کیا کیا، کیا میں نے گناہ زیادہ کیے یا میں نے نیکیاں زیادہ کی، کیا اللہ کی فرما برداری والے کام زیادہ کیے یا جو ہے اللہ کی نافرمانی والے کام زیادہ کیے۔ تو یہ ہوگا موازنے کا دوسرا سٹیپ کہ اپنے گناہوں کو دیکھے، 24 گھنٹے جو ہے وہ اپنے دیکھے، اور پھر دیکھے کہ میں نے اس میں گناہ کتنے کیے اور نیکیاں کتنی کی۔ یہ ہے موازنے کا دوسرا کام۔ پھر تیسرا کام، ماحول کے لحاظ سے موازنہ کریں۔ ماحول کے لحاظ سے مطلب کیا؟ کہ انسان یہ سوچے کہ اے انسان تو اشرف المخلوقات ہے، باقی ساری کائنات، ساری مخلوق جو ہے تیری خادم ہے، تو مخدوم کائنات ہے۔ یہ سورج چاند اللہ نے کس کے لیے بنائے؟ اے انسان تیرے کے لیے۔ یہ ہواؤں کا چلنا یہ تیرے لیے، یہ بارش کا برسنا اے انسان یہ تیرے لیے، یہ سبزے کا اگنا اے انسان تیرے لیے، اناج کا اگنا اے انسان تیرے لیے، یہ ساری موسموں کی تبدیلی کس کے لیے؟ اے انسان تیرے لیے۔ یہ پوری کائنات کو ترتیب دیا گیا، یہ کہکشاں کس کے لیے؟ اے انسان تیرے لیے۔ سورج کا وقت پر طلوع ہونا، وقت پر غروب ہونا، چاند کا طلوع ہونا، غروب ہونا، یہ سارا کچھ کس کے لیے ہے؟ اے انسان تیرے لیے۔ یہ جانوروں کا پیدا کیا جانا کس کے لیے؟ اے انسان تیرے لیے کہ تو ان سے محظوظ ہو، تو ان کو کھانا بنائے، تو ان پر سواری کرے، تیرے لیے سہولتیں ہو۔ یہ ساری کائنات مخدوم ہے
تیری، اے انسان خادم ہے تیری، تیرے لیے سب کچھ بنایا گیا۔ اب تو نے غور کرنا ہے، ماحول کے لحاظ سے موازنہ کرنا ہے کہ کیا مخدوم کائنات جو ہے تو، یہ ساری مخلوق خادم ہے تیری، تیرے لیے بنائے گی کیا؟ اور اللہ نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا، تو اشرف المخلوقات ہو گئے، کیا یہ ساری مخلوق جو تیرے لیے پیدا کی گئی تھی تیرے سب سے بڑے مقصد میں تجھ سے آگے تو نہیں نکل گئی؟ اور انسان کا سب سے بڑا مقصد، کائنات میں ہر چیز کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے ہر اور جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے۔ سب سے بڑا مقصد انسان کا کیا؟ اللہ کی عبادت کرنا۔ تو انسان ماحول کے لحاظ سے موازنہ کرے، چیک کرے، اپنے اندر دیکھے کہ کیا یہ ساری مخلوق جو میرے لیے پیدا کی گئی، یہ میرے سب سے بڑے مقصد میں مجھ سے آگے تو نہیں نکل گئی؟ میرا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا۔ کیا یہ ساری مخلوق مجھ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنا تو نہیں شروع ہوگی؟ یہ جو سورج نکلتا ہے اور پھر اللہ کے حکم پر غروب ہوتا ہے، چاند کا نکلنا ہے اور پھر اللہ کے حکم پر اس کا گھٹنا اور بڑھنا ہے، یہ تو اللہ کے حکم کی تعمیل میں ایک سیکنڈ بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ اے انسان تو کیوں نافرمانی کرتا ہے 5 وقت جب اللہ رب العزت کی ذات تجھے اپنی طرف بلاتی ہے؟ اب یہ ہے ماحول کے لحاظ سے موازنہ کہ تو اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود اپنے سب سے بڑے مقصد میں ان کو آگے نکلنے دے رہا ہے کہ جو تیرے لیے سب کچھ بنایا گیا تھا۔ اب یہ وقت پر طلوع ہوتے ہیں، وقت پر غروب ہوتے ہیں، اے انسان تو وقت پر اللہ کی بارگاہ میں کیوں حاضر نہیں ہوتا؟ اے انسان تو کیوں اللہ کی طرف سے آنے والی صداؤں پر لبیک وقت پر نہیں کہتا؟ پھر آگے یاسین میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، نہ ہی سورج چاند کے ساتھ ٹکراتا ہے اور نہ ہی چاند سورج کے ساتھ ٹکراتا ہے، نہ ہی سورج چاند کا رستہ روکتا ہے نہ ہی چاند سورج کا رستہ روکتا ہے۔ جب یہ ساری مخلوق، یہ جو اے انسان تیرے لیے بنائے گئے تھے، یہ ایسا نہیں کرتے تو تو کیوں اپنے بھائی کے رستے روکتا ہے؟ تو کیوں اپنے بھائی کا حق جو ہے وہ غصب کرتا ہے؟ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، نہ ہی سورج کا رستہ روکتا ہے چاند کا اور نہ ہی چاند سورج کا۔ پھر آگے فرمایا نہ ہی یہ ہوتا ہے کہ رات دن سے پہلے آ جائے اور دن رات پر غالب آ جائے، نہ ہی ایسا ہوتا ہے۔ کُلٌّ فِی فَلَکٍ یَسْبَحُونَ، ہر ایک چیز اپنے مدار میں خالق کائنات کے حکم کی تعمیل کر رہی ہے۔ اے انسان ساری مخلوق اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے، اللہ کی فرما برداری میں لگی ہوئی ہے، تو اشرف المخلوقات ہو کے یہ موازنہ کیوں نہیں کرتا کہ یہ ساری مخلوق جو تیری خادم تھی، تیرے لیے بنائی گئی تھی، کیا تیرے سب سے بڑے مقصد میں تجھ سے آگے تو نہیں نکل؟ تو یہ موازنے کا پھر جب بندہ یہ دیکھے گا، پہلے انعامات و عبادات میں موازنہ کرے گا، پھر حسنات و سیئات میں موازنہ کرے گا، پھر ماحول کے لحاظ سے موازنہ کرے گا، تو پہلا جو بڑا طریقہ ہے محاسبہ نفس کا، اس کو انسان حاصل کر رہے گا اور وہ ہے موازنہ۔ دوسرا ہے مخابرہ۔ مخابرہ کسے کہتے ہیں؟ عربی میں لغوی معنی اس کا ہے جاسوسی کرنا، یعنی کسی نے کسی کی جاسوسی کی، اس کو کہتے ہیں مخابرہ۔ اب اس میں محاسبہ نفس میں دوسرا بڑا طریقہ صوفیاء نے اس کو کہا ہے کہ مخابرہ سب سے بڑا طریقہ ہے۔ مطلب کیا کہ مخابرہ کرے انسان، پہلے موازنہ کرے، پھر مخابرہ کرے، پھر مخابرہ کرے۔ مخابرہ مطلب کیا کرے کہ انسان جب کوئی کام کرنے لگتا ہے نا، کوئی اہم کام جو یہ چاہتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ لگے، تو وہ بڑے دھیان سے کرتا ہے کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے، کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ جب اس کی جاسوسی ہو جاتی ہے تو وہ پھر اس کام کو کرتا ہی نہیں، یا الرٹ ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، میری جاسوسی ہو رہی ہے، جب جاسوسی نہیں ہو رہی ہوگی پھر میں یہ کام کروں گا۔ بندہ یہ سوچتا ہے کوئی ایسا کام ہو،
تو مخابرہ محاسبہ نفس میں بندہ مخابرہ کرے، یعنی یہ دیکھے کہ کیا کوئی بھی کام کرنے لگا ہے تو یہ دیکھے کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا۔ تو جب یہ سلسلہ اس کے ذہن میں آئے گا، یہ سوچ اس کے ذہن میں آئے گی کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، تو پھر جب گناہ کی طرف قدم بڑھائے گا تو پھر یہ کیسے اس کے ذہن سے سکپ ہو سکتی ہے بات کہ خالق کائنات کی ذات مجھے ہر وقت دیکھ رہی ہے۔ وہ ذات لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ تو اسے نیند آتی ہے اور نہ ہی اس کو اونگ آتی ہے، وہ ذات تو مجھے دیکھ رہی ہے نا، وہ ہر وقت میری جاسوسی میں ہے۔ اور پھر یہی نہیں، ساری زمین بھی جہاں جہاں بندہ قدم رکھا رہا ہوتا ہے، جہاں جہاں بندہ بیٹھ رہا ہوتا ہے، جہاں جہاں بندہ چل کے جا رہا ہوتا ہے، وہ ہر چیز قیامت والے دن یہ جاسوسی کر رہی ہے اور قیامت والے دن بیان کر دے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، یومئذ تحدث اخبارہا، اللہ کریم نے یہ جو ارشاد فرمایا اس کی تفسیر کرتے ہوئے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اس دن زمین جو ہے ساری خبریں بیان کر دے گی، ساری خبریں بیان کر دے گی۔ صحابہ سے حضور نے فرمایا، صحابہ کیا جانتے ہو کہ وہ خبریں کیا ہوگی؟ صحابہ کہنے لگے اللہ و رسولہ عالم، اے اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں یا آپ کا رب جانتا ہے؟ حضور نے پھر ارشاد فرمایا، ان اخبارہا ان تشہد علی کل عبد او امد بما عمل علی ظہرہا، زمین اس دن ہر بندے اور ہر بندی کے بارے میں ان کے عمل کی خبر بیان کر دے گی کہ مجھ پر یہ ہوتا رہا، فلاں فلاں شخص یہ کرتا رہا، ہر چیز بیان کرتے ہیں۔ اور انداز کیا ہوگا؟ عاملہ قضا و قضا فی یوم قضا و قضا، اس نے یہ کیا اور فلاں فلاں دن کیا، فلاں فلاں کام کیا اور فلاں فلاں دن کیا، یہ زمین اس دن بیان کر دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ مخابرہ ہے، پہلے موازنہ کرے پھر مخابرہ کرے، پھر محاسبہ نفس کی جو تیسری کیٹیگری ہے وہ مشاہدہ کرے۔ مشاہدہ کیا کرے؟ وہ اپنے رب کی رحمت کو دیکھے کہ میرا رب مجھ سے پیار کتنا کرتا ہے۔ کیا میں نافرمانی کرتا ہوں تو صبح میرے لیے کھانا بند تو نہیں ہو جاتا؟ کیا اسی طرح میرے سامنے سب کچھ پیش ہوتا ہے؟ تو یہ اللہ کی محبت یہ نا کہ انسان لمحہ لمحہ گناہ کرتا ہے، اس کی نافرمانی کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کی نوازشات جو ہے وہ رکتی ہی نہیں۔ بندے کے ساتھ پیار ہی ہے نا، یہ پیار ہی تو ہے کہ خالق کائنات کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس وقت تک بھی توبہ قبول کر لے گا جب تک تمہارے اندر آخری سانس بھی موجود ہے، آخری سانس بھی موجود ہے، پھر بھی رب کی طرف آ جاؤ گے وہ قبول کر لے گا۔ اور ایک حدیث پاک بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تقرب منی شبرا، یہ حدیث قدسی ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے جو میری طرف ایک بالشت آتا ہے تقربت منہ ذراعا، تو میں اس کی طرف ایک گز اس کے قریب ہوتا ہوں۔ ومن تقرب منی ذراعا، جو میری طرف ایک گز آتا ہے تقربت منہ باعا، تو میں 2 گز اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ، جو میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمت دوڑ کر اس بندے کا استقبال کرتی ہے۔ اللہ اکبر، تو یہ رب کی رحمت ہی تو ہے، یہ رب کی محبت ہی ہے۔ تو بندہ یہ مشاہدہ کرے کہ میرا رب مجھ سے محبت کتنا کرتا ہے۔ جب یہ 3 کام ہوں گے تو پھر محاسبہ نفس میں وہ قدم رکھے گا اور محاسبہ نفس کرنے میں کامیاب ہوئے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔